قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ اور بہتان وہی لوگ کرتے ہیں رکھتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آج کا موضوع اس مناسبت سے ہے کہ ایک مسلمان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ ہم نے سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، صادق و امین کا کلمہ پڑھا ہے، اور صادق و امین ہی کا حکم ہے کہ زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، سچائی ہی سچائی ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صاف بات کہی تھی کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اور ان 40 سالوں میں میرا بچپن بھی ہے، میرا لڑکپن بھی ہے، میری جوانی بھی ہے۔ بتائیے ذرا کہ ان 40 سالوں میں میں نے کبھی جھوٹ تو نہیں کہا۔ تو وہ سارے جو بڑے بڑے کفار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ حق بات ہے کہ آپ کی ذات میں ہم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، سچ ہی سچ دیکھا ہے، سچائیاں ہی سچائیاں دیکھی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو بھی سچا اور کھرا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، سچا اور کھرا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، سچ کہے اور نکھرا ہوا سچ بولے، جس میں کوئی بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ گرامی قدر احباب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بہت سارے مسلمان نجاشی بادشاہ جو ہے اس کی سلطنت کے اندر بھی گئے، اپنے مسکن کی بات کہی کہ ہم یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ نجاشی کو کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر بندہ سمجھ جائے۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے نبی ایسے ہوں گے، تمہارے نبی ایسے ہوں گے، لیکن میں ان کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تمہارے نبی کے مخالفت پر ہیں۔ تم لوگوں نے تو کلمہ پڑھا، تم تو تعریف کرو گے ہی، میں اس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو سفیان تجارت پر وہاں پہنچا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ شہر مکہ سے ایک شخص آیا ہے، تجارت کرتے ہوئے تاجر تھے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ اپنے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ جب یہ دربار میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان سے کہا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی میں نے کہ جو حضور کی مخالفت میں نہ کہی ہو، ہر لفظ میں نے مخالفت پر کہا۔ نجاشی مجھے کہنے لگا کہ میں تیرے سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ بتا اس نبی نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتا میں چپ کر گیا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نجاشی نے اپنے تیور بدلے، لہجہ بدلا اور کہا میں تیرے سے محض گفتگو بتاتا کیوں نہیں؟ کیا محمد نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ میں بچپن سے جانتا ہوں، اب ان کی کن پٹیوں پر بال بھی سفید ہو گئے ہیں، آج تک میں نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو نجاشی نے اس وقت کہا تھا کہ جس انسان نے انسانوں کے ساتھ نہیں جھوٹ بولا، کیا وہ خدا کے خدا ہونے پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے اپنا کپڑا اٹھایا کندھے پر رکھا اور وہاں سے چل دیا، کہنے لگا کہ وہ سچائی ہو سکتا ہے۔ سچ وہ ہے، حقیقت وہ ہے جو دشمن بھی کہے۔ اسلام کا کلمہ ابو سفیان نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حضور علیہ السلام کے کردار کو ابو سفیان اس وقت بھی سلام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سچ بولو زندگی کے اندر، سچ جیت جاتا ہے اور جھوٹ ہار جاتا ہے۔ سچ زندگی کے اندر ہو، کردار کے اندر ہو، گفتار کے اندر ہو، تو سچ جو ہے وہ بندے کو وقار بھی عطا کرتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا رچ بس چکا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھیں گے بس جھوٹ بولیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ بندے کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ نیکی ہے اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ جو ہے یہ نیکی ہے اور نیکی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے قریب کرتی ہے، جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام ان لوگوں میں شامل کیا جائے جو زمانے کے بدکار یا زمانے کے ردے ہوئے لوگ ہوں۔ کبھی بھی بندہ نہیں یہ چاہتا کتنا وہ اچھا انسان ہے جو سچ بولتا ہے اور میرے رب کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے بندے کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ گناہ ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو تیری سوچ، جو تیری فکر تھی، جو تیرا مرتبہ تھا، اگر سچ تھا تو وہ لکھ دیا گیا، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، جو رہنے سہنے میں جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جو اپنے گھروں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ آگے سے کہہ ہی دیتی ہے کہ جو سچ والی بات ہے وہ کیوں نہیں کہہ دیتا، سچ والی بات ہے جو وہ کیوں نہیں بول دیتا۔ یار اتنا جھوٹا ہو چکا ہے کہ تیری زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے جھوٹی نکلتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں میرا رب فرماتا ہے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، اور جھوٹی بات سے
پھر بولیے جھوٹی بات سے بچو. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی بہت پہلے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، نوجوان تھا. کہنے لگا آقا میں کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، میری عادت ہو چکی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. سرکار نے فرمایا وہ 3 تیری باتیں کیا ہیں؟ وہ بری خصلت ہے جو 3 تو کہتا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور پہلے نمبر پر میں جھوٹا شخص ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں چور ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں زانی ہوں. یہ تینوں ایسی باتیں ہیں، لت پڑ گئی ہے، چھوڑ نہیں سکتا. لیکن میں نے اب کلمہ پڑھا ہے، آقا آپ حکم کریں تو ان تینوں میں سے ایک چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ کہیے آپ. تینوں میں سے ایک چھوڑ دوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے کہتا ہوں کہ تو کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولنا. پھر بولو کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولنا. جب بھی بولنا ہے سچی بات کہنی ہے. آقا کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا، مجلس عاشقہ سے نکلا، گھر چلا گیا. رات کا وقت ہوا. دل کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ رات کی تنہائی ہے، کون دیکھتا ہے؟ چوری کروں گا کوئی نہیں دیکھتا، میں اگر بدکاری کرتا ہوں تو بھی کوئی نہیں دیکھتا. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوان خود کہتا ہے کہ میرے دل میں بات آئی، چوری کے لیے نکلتا ہوں. جب دروازے سے باہر قدم رکھتا ہوں تو پھر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے. بھلے کائنات کا کوئی فرد مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اتنا تو ضرور ہے جب میں صبح بارگاہ رسالت کے اندر جاؤں گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ رات کو چوری تو نہیں کی، اگر کہتا ہوں کہ چوری کی ہے، کتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے؟ سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی. میں شرم سے میں پانی ہو جاؤں گا. اور اگر کہتا ہوں چوری کرنے کے باوجود کہتا ہوں کہ چوری نہیں کی، تو پھر سرکار سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لایا ہوں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر حضور کی بات ماننا پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. قدم جو گھر سے باہر نکلا تھا واپس آ جاتا ہے. پھر رات کا کچھ حصہ گزرا، بدکاری کو جی چاہا، زنا کو جی چاہا. پھر اس نے قدم اٹھایا، اپنی دہلیز سے باہر رکھا. وہی سوچ آ گئی، ضمیر نے پھر جھنجھوڑا، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ بدکاری کرنا چاہتا ہے. سو دنیا کا فرق تو کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، لیکن یہ بات تو ضرور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح مجلس عاشقہ کے اندر تجھ سے دریافت کریں گے، بتا رات کو بدکاری تو نہیں کی؟ اگر کہتا ہوں کہ میں نے بدکاری کی ہے، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. اور اگر کہتا ہوں کہ نہیں کی کرنے کے باوجود، تو پھر سرکار سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر سرکار سے کیا وعدہ ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نوجوان جس کو لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، ہر روز بدکاری کرتا تھا، ہر روز چوری کرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا. جب وہ کل صبح سرکار کی بارگاہ کے اندر گیا، نہ تو اس کے پلے میں جھوٹ تھا، نہ اس کے پلے میں چوری تھی، نہ اس کے پلے میں کوئی بدکاری تھی. ایک جھوٹ نے اسے ان 2 بری خصلتوں سے محفوظ فرما دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ برائیوں کی، بولیے یار، برائیوں کی جڑ ہے. بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بات میں جھوٹ بولتے ہیں. کاروبار کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ سے اپنا مال فروخت کرتا ہے. میں ایک بات آپ کو کہوں، ایمان تازہ کر دینے والی ہے. ہر وقت بندے کو سچا اور نکھرا ہوا رہنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن کبھی بھی جھوٹ سے کام بولو نا یار، جھوٹ سے کام کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صوفیہ کی جماعت میں بڑا نام ہے. قحط سالی ہو گئی، مریدین آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بابا جی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دے. آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیے آپ سب ذرا.
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جو سامنے دکاندار ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کے کہو کہ وہ ہاتھ اٹھائے، رب کے بارگاہ میں عرض کرے اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دے۔ لوگ کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کا تقوی پرہیزگاری اور اتباع خدا و رسول مشہور ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ دکاندار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمانا کہ میں نے تجھے کہا جاؤ اس کے پاس جا کر کے دعا کا کہو، جب اس کے پاس جا کر کے دعا کو کہے گے وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دے گا۔ لوگ اٹھے، حضرت کی مجلس سے اٹھے اور اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا یار میں تو صحیح لفظ بھی نہیں بول سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں، میں تو صحیح لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا اور میں دعا مانگوں گا اور قبول ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جائیے کسی اور کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہوگا، نہیں صحیح بات یہی ہے کہ آپ ہی کے متعلق آپ نے فرمایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے، توجہ رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا باری تعالیٰ میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کتنا گناہگار ہوں، لیکن حضرت نے کہا ہے نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا ہے، میرے متعلق اس طرح کی بات کہی ہے، باری تعالیٰ تو اپنا فضل عطا فرما، تو بارش عطا کر دے، بارش عطا کر دے۔ ابھی پوری طرح الفاظ فضا کے اندر نہیں گونجے تھے کہ گٹا گٹ سیاہ بادل چھا گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی اور جم کے بارش برسی ہے۔ لوگ چلے گئے، جو حضرت کے زیادہ چاہنے والے تھے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ سمجھنے لگے کہ اس میں کوئی بات ضرور ہے جو آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے، کوئی اندر کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب بارش تھوڑی رکتی ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص جو سامنے دکاندار ہے یہ ہماری طرح کا شخص تھا، ہمارے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ اتنی بڑی کرامت کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں یہ میرے سامنے دکانداری کرتا ہے، 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہ میرے سامنے دکانداری کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس نے کبھی ناپ تول میں کبھی نہیں کی، زور سے کہو ذرا، میں دیکھتا ہوں پورا تول کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کو کبھی پسے پش نہیں ڈالتا، پوری طور پر عمل کرتا ہے۔ جب ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا بلکہ اپنی رحمت سے بھرپور فرما کر ہی واپس لوٹائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کی سچائی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ سچ بولو برکت آئے گی، سچ بولو رحمت آئے گی، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، بہت کماتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، پھر لوگوں کی زبان پر بھی یہ لفظ آتا ہے یار بہت کچھ کماتا ہوں، پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں، جاتے دکھائی نہیں دیتے، رزق میں برکت نہیں آتی، برکت کیسے آئے گی؟ وہ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے برکت کو تو ہم نے پہلے ہی قریب آنے سے روک دیا ہے۔